اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، زندگی میں انسان بہت زیادہ مقاصد اپنے بناتا رہتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ وہ ان مقاصد کو بدلتا بھی رہتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہمارا بچپن ہوتا ہے تو ہمارے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کیوں وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کے خواب چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی خواہشات ان کا ساتھ دینا چھوڑتی چلی جاتی ہیں۔ دوستو، یہ سیم چیز کئی لوگوں کی زندگی میں، جس میں بھی شامل ہوں، اپلائی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کامیابی کی ہزاروں وجوہات بن سکتی ہیں، لیکن ناکامی کی صرف 3 وجہ زیادہ تر بنتی ہیں۔ نمبر 1، کسی غلط وقت پر کوئی بڑا غلط فیصلہ۔ نمبر 2، کسی نازک وقت پر کسی نالائق دوست کا کوئی غلط مشورہ۔ اور نمبر 3 اور سب سے اہم وجہ، تسلسل، کنٹینیوٹی یا کنسسٹنسی کی کمی ہونا، یعنی کہ کسی ایک کام کو شروع کرنا اور اس کے اینڈ تک پہنچانے سے پہلے ہی راستے میں ہی اس کو چھوڑ دینا، یہ کامیابی میں یعنی کہ ناکامی کی سب سے یہ بڑی وجہ شمار کی جاتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی باتیں بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے اگر میں یا آپ ان پر عمل کریں تو ہم اپنے مقاصد کے ساتھ جڑے ہوئے رہ سکتے ہیں۔ دوستو، ہوتا کچھ یوں ہے کہ دراصل ہم بور ہو جاتے ہیں جب تھوڑے عرصے تک یا جلدی رزلٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہم اس کام کو ترک کر کے کسی اور کام کی طرف اپنے آپ کو شفٹ کر لیتے ہیں، اور یہی بڑی وجہ شمار کی جاتی ہے انسان کی ناکامیوں میں، کیونکہ وہ کسی ایک کام کو شروع ہی جب کرتا ہی ہے تو اس کو اینڈ تک لے جانے سے پہلے ہی وہ اس کو راستے میں ہی ترک کر دیتا ہے۔ دوستو، مثال لیتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص کچن کے اندر کام کر رہا ہے، اب تھوڑی دیر بعد آپ کی وہ جو ڈش جو آپ کچن میں تیار کر رہے ہیں، وہ تیاری کی جب قریب پہنچ جاتی ہے تو آپ باہر نکلتے ہیں، کوئی اور شخص اس کچن میں داخل ہوتا ہے، ڈش کا ڈھکن اٹھاتا ہے، خوشبو سونگھتا ہے اس ڈش کی، اور اپنی مرضی کے مطابق اس ڈش کے اندر یا اس پکتے ہوئے کھانے کے اندر 2 چمچیں نمک کی ڈال دیتا ہے۔ اب وہ شخص باہر آتا ہے، ایک اور شخص اس کچن میں داخل ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو سونگھتا ہے، اس کو سونگھنے کے بعد اس کھانے کے اندر 2 بڑے چمچ مرچ ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد وقفے سے لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی اس میں دودھ ڈال دیتا ہے، کوئی اس میں پانی ڈال دیتا ہے، کوئی اس میں انڈے، پیاز، دہی ڈال دیتا ہے، کوئی چولہا بجھا جاتا ہے، کوئی چولہا تیز کر جاتا ہے۔ اب آپ سے ہی میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے اس ڈش کا کیا بنے گا؟ یقیناً یہ ڈش کھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ دوستو، سیم چیز ہماری زندگی میں بھی شاید اپلائی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کی ڈش کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ اپنی مرضی سے اپنے مسالہ جات ہماری ڈش میں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم بخوشی ان لوگوں کی تنقید کو، ان لوگوں کی باتوں کو سن کر اپنی اس ڈش کو، اپنی زندگی کی پیاری ڈش کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، مشورہ ضرور لینا چاہیے، دوسروں کی رائے ضرور لینی چاہیے، لیکن اس کو عمل درآمد اس کے اوپر تبھی کرنا چاہیے جب ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ دوسرے لوگوں کو اتنی ایبلٹی نہیں ہمارے اوپر ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مسالہ جات ہماری ڈش کے اندر تسلط کر سکیں، اپنی یا زبردستی کے ساتھ ہماری زندگی میں ہماری ڈش کو خراب کرتے چلے جائیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کک زیادہ ہوتے ہیں اس گھر کے مالکان بھی اکثر بھوکے سوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی کوئی زندگی میں اپنا ایک مقصد بنایا ہے تو اپنے اس مقصد کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آج میں کچھ ہیبٹس آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1 ہے آخر کیوں۔ یہ سوال کہ آخر کیوں آپ کو ایک بہت بڑی وجہ دے گا کہ آپ نے اس مقصد کو شروع کیوں کیا۔ دوستو، آپ کی ایک یہ وجہ کہ آخر کیوں ایک بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے۔ آخر کیوں آپ نے ان مقاصد کو سیٹ کیا، آخر کیوں آپ نے ان کو سیٹ کیا، یا آخر کیوں آپ کو اس میں کیا چیز ملے گی، آخر کیسے آپ اس چیز کو حاصل کر پائیں گے، آخر کب تک آپ اس چیز کو حاصل کر پائیں گے، آخر کس طرح سے یا کس کے ذریعے آپ اس چیز کو حاصل کر پائیں گے۔ 5 چیزیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں: کیوں، کب، کہاں، کیا اور کیسے۔ یعنی ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ان سوالات کے جوابات ایک الگ کاپی کے اوپر لکھ لینے ہوں گے
कि आखिर क्यों मैंने शुरू किया, मैंने कब तक इसको मुकम्मल करना है, मैंने इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ करनी हैं, मैंने इसमें कैसे कैसे तब्दीलियाँ करनी हैं, और मैंने इसमें क्यों और कहाँ तक तब्दीलियाँ करनी हैं। ये तमाम सवालात के जवाबात अगर आपके पास मौजूद होंगे तो आप सुबह और शाम इनको एक एक मरतबा जैसे रीड आउट करते जाएं और अपने इस आखिर क्यों के जवाब को तलाश करके अपने पास रखें और अपनी ज़िंदगी के जो मकसद आपने बनाए हैं उनके साथ जुड़े रहें। नंबर 2 है कि एक भी हो और नेक भी। कोई एक मकसद ज़िंदगी में अपनाएं, सबसे पहले उसको पूरा करें। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में एक मल्टी डायरेक्शनल चीज़ें अपनी ज़िंदगी में डेवलप कर लेते हैं। हम एक चीज़ को मुकम्मल डेवलप करने के बजाय या उसको मुकम्मल करने के बजाय उसके साथ कई और गोल्स भी या कई दूसरे मकसद भी हम साथ में जोड़ते चले जाते हैं, और आखिरकार नतीजा यही होता है कि हम किसी भी मकसद में उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँच ही नहीं पाते। तो सेम चीज़ अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें कि एक भी हो और नेक भी हो, यानी एक ही मकसद अपनाना है और वो भी मकसद ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी दुनिया भी संवारे, आपका आखिरत भी संवारे। लेकिन बाज़ औक़ात हम भटक जाते हैं, हम ट्रैक से हट जाते हैं और हम एक चीज़ को शुरू करने के बजाय साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी लिए दौड़ते चले जाते हैं, और वजह यही बनती है कि ना हम मंजिल तक पहुँच पाते हैं, ना हम खुश हो पाते हैं, ना हमारी डिश कंप्लीट हो पाती है। नंबर 3 पे आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है कि तनकीद को कभी अपने ऊपर भारी ना पड़ने दें। यानी कि तनकीद को मुस्तकिल आपकी ज़िंदगी में कभी भी इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको रोक सके। दोस्तों, बाज़ औक़ात हमने अपने ही इरादों से, हमने अपने ही अनकॉन्शियस माइंड से मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में मुख्तलिफ़ पहलू हमने खड़े किए हुए होते हैं। मसलन हम माँ को नरम, बाप को ज़ालिम, सास को ज़ालिम, फूफो को ज़ालिम, खाला को नरम, बहन भाइयों को मोहब्बत करने वाला, किसी पंजाबी को धोखा देने वाला, किसी बलोची को सख्त रवैया अख्तियार करने वाला, या वट एवर, हम हर लोगों का, हर किस्म के मिजाज का हम अपने अंदर ही अंदर एक क्राइटेरिया बनाए हुए रखते हैं। लेकिन इसके बिलमुकाबल अगर देखा जाए तो दोस्तों, हम ज़िंदगी में प्यार करने वाले लोगों की तादाद उन नफ़रत करने वाले लोगों की तादाद से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन होता क्या है कि हम उन नफ़रत करने वालों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और वो लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं तो हम उसको बड़े सीरियस से अपने दिल पर ले जाते हैं, बजाय इसके कि जो लोग हमें तारीफ़ करें, जो लोग हमें सराहें, जो लोग हमें अप्रिशिएट करें, हम उन लोगों को सुने। हम ऐसे लोगों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी करवाते हैं कि जो लोग हमें किसी एक गलती पर हमें बहुत ज़्यादा तनकीद करते चले जाते हैं। इसका बेहतर से बेहतर हाल यही है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को इतना पॉजिटिव रखें, इतना मुस्बत रखें, इतना अपने ऊपर यानी कि अच्छे लोगों का क्राइटेरिया अपने ऊपर डेवलप करके रखें कि जो आपको इन मनफी बातों से बहुत ज़्यादा हद तक दूर रखें। और अगर कोई ऐसा मनफी बंदा मिल भी जाता है तो उससे परहेज़ करें। हमें क्या ज़रूरत है दूसरे के मनफी लोगों के साथ अपना वक्त गुजारने की, आखिर हम खुद ही तो अपना बेड़ा यानी कि तरवा रहे हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचें जो आपको तनकीद का निशाना बनाएं, जो आपके गोल्स को आपको भटका दें, जो अपनी मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में मसाले जात ऐड करते जाएं और आप बखुशी उन लोगों की बातों को सुनते चले जाएं और आखिर में ना आप उनको खुश रख पाएँ और ना ही आप खुद को खुश रख पाएँ। खैर, आगे चलते हैं। कभी भी नंबर 4 वाली बात है कि कभी भी अगर आपने कोई स्टे करना है या कोई नागा करना है या कोई अपने काम से छुट्टी करनी है तो वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बोर वाकई इंसान हो जाता है जब बहुत अरसे तक उसको कोई रिज़ल्ट वगैरह नहीं मिलता, तो वाकई इंसान का दिल जो है वो उकताने लग पड़ता है और उसका दिल यही करता है कि मैं इससे छुट्टी काम से ले लूँ। लेकिन बाज़ औक़ात आपको अपने आप को ये साबित करवाना होगा, अपने आप को ये लाजिम करवाना होगा कि अगर मैंने वक्फ़ा लेना भी है तो जस्ट थोड़े से लम्हे के लिए, या अगर आपका दिल उकता रहा है, आपका दिल काम करने को नहीं कर रहा, तो अपने आप को बावर कराएं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 1% ही सही, मैं उस काम को थोड़ी देर के लिए ही कर लूँ। लेकिन रुकना नहीं है। जब आप 2 दिन से ज़्यादा किसी भी नागे को या किसी भी काम को तर्क कर देते हैं तो वो आपके ऊपर, आपकी पहले वाली ताकत से, जो शीले वाली ताकत के ऊपर हावी हो जाता है और आप फिर अपने ज़िंदगी की तरफ बैक टू नॉर्मल लाइफ आप आ जाते हैं और उसी कंफर्ट जोन में आप फिर अपने ज़िंदगी को जीने लग पड़ते हैं। तो खुदारा अगर छुट्टी करें, नागा लें या वक्फा भी लें तो उसको 2 दिन से ज़्यादा ऊपर कभी भी नहीं लेकर जाना। और अगर बाज़ औक़ात ज़्यादा दिल उकताने लग पड़े तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने इस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने के बजाय सिर्फ 5-5 मिनट के लिए उस काम को करते जाएँ, क्योंकि 5 मिनट काम करना ना ही आपको बोरियत ज़्यादा महसूस करवाएगा और ना ही आपके दिल के ऊपर या आपके ऊपर इतना हावी होएगा कि आप इसको अपने ऊपर ज़्यादा यानी कि महसूस करें। ठीक है, लास्ट में कि वक़्त तो लगता है,
دوستو بالکل اسی طرح ایک شخص تھا، اس نے کوئٹ کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ گیا اور اس نے اپنے ریلیشن شپ کھو دیے، اپنی جاب کھو دی، اپنے کرائٹیریا، اپنے دوست وغیرہ، فیملی وغیرہ سب سے البتہ اس نے یعنی کہ بہت زیادہ تنگ آ گیا اور وہ کوئٹ کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ ایک جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں جا کر وہ ایک مرتبہ بس خودکشی کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایک وجہ آئے خدا بتا دے کہ میں کیوں نہ یعنی کہ زندگی کو ترک کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیب میں اس کو آواز پہنچی کہ میرے بندے اپنے ارد گرد دیکھو کہ تمہارے ارد گرد کتنے خوبصورت درخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ تم اپنے ارد گرد گھاس کو بھی دیکھ رہے ہو اور اپنے ارد گرد بانسوں کے بڑے بڑے درختوں کو بھی دیکھ رہے ہو۔ اب جب میں نے دنیا میں پہلی مرتبہ گھاس کو اگایا تھا تو یہ گھاس بہت جلدی دوسرے ہی دن پوری دنیا پر ہرا بھرا پھیل گیا تھا، لیکن جب میں نے اس زمین کے اوپر اس بانس کے پودے کو اگایا تھا تو اگلے دن تو کیا اگلے سال تک بھی اس کی ایک جڑ بھی یعنی کہ اس کی ایک جو کومپل ہے وہ بھی اوپر نہیں نکلی تھی۔ لیکن کیا میں نے اس کو اگانا چھوڑ دیا؟ کیا میں نے اس کو پانی دینا چھوڑ دیا؟ کیا میں نے اس کو دھوپ چھاؤں یا اس کی ہر ایک جو ریکوائرمنٹ ہے کیا میں نے اس کو پوری کرنا چھوڑ دی؟ نہیں، بلکہ میں نے اس کو اگایا، میں نے اس کے اوپر محنت کرتا گیا۔ اگلا سال آیا، اگلے سال میں بھی وہ جو جڑی بوٹیاں، وہ جو گھاس تھا وہ پھر ہرا بھرا ہو کر پوری دنیا میں پھیلتا رہا، لیکن یہ جو بمبو جسے ہم کہتے ہیں بانس جو ہے یہ پھر بھی ویسے کا ویسا ہی رہا۔ آخر دوسرا سال بھی گزرا، تیسرا سال گزرا، چوتھے سال جا کر اس کی کچھ کومپلیں اوپر یعنی کہ اپنے آپ کو نمودار ہوتی ہوئی دکھائی دیں، لیکن دوسری طرف پھر جو گھاس تھا وہ ہرا بھرا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ لیکن اس کے 6 مہینے کے بعد، 4 سال گزرنے کے 6 مہینے کے بعد وہ درخت جو ہے وہ 50 فٹ کی لمبائی اختیار کر گیا۔ آخر کیسے؟ کیونکہ وہ پچھلے 4 سالوں کے اندر اس کی جو جڑیں تھیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ انہوں نے زمین میں اپنی گرفت کو اتنا مضبوط کر لیا کہ وہ اب اپنے آپ کو اوپر کی طرف ڈیولپ کرنے لگ پڑیں، اور وہ گھاس ویسے کا ویسا ہی ٹھیک ہے۔ دونوں کی ہر ایک یعنی کہ گھاس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس بانس کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی چیز کو اس کی مرضی یعنی کہ اس کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا؟ لا یکلف اللہ نفس الا وسعها۔ آپ بھی اپنی زندگی میں اس عمل کو یعنی کہ لاگو کر لیں کہ اگر آپ آج مشکلات میں ہیں تو یقیناً آپ اندر سے اتنے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کل کو آپ نے کچھ بڑا کر کے دکھانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی پریشانیاں، یہی ناکامیاں یا یہی یعنی کہ ارادے جو ہیں یعنی کہ یہ جو غیر مضبوط ارادے جو ہیں یہ کل آپ کو زیادہ طاقتور بنا دیں، یہ مشکلات آپ کو زیادہ اندر سے مضبوط بناتی چلے جائیں، یہ رکاوٹیں، یہ بریک اپس، واٹ ایور جو کچھ بھی ہے یہ آپ کو اندر سے مضبوط بناتی چلی جائیں، اور کل آپ نئے طریقے سے، نئی زندگی کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ ایک بہت بڑی شروعات آپ کر سکیں۔ تو یہی پوائنٹس تھے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔